سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو جنت کی بشارت دی۔ میرے علم میں نہیں کہ کسی صحابی کو 9 دفعہ بشارت ملی ہے۔ ان میں بدر و حنین والوں کی بڑی شان ہے، اس کو جزوی فضیلت سمجھ لیں، اور حدیبیہ والوں کی بڑی شان ہے، عشرہ مبشرہ کی بڑی شان ہے، لیکن حضرت حسان کو جتنی دفعہ زبان رسالت سے جنت کی بشارت ملی یہ کسی کو نہیں ملی، اور یہ جنت کی جو بشارت ملی چلہ کاٹنے پہ نہیں ملی، کوئی تلوار اٹھا کر لڑنے پہ نہیں ملی، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پہ نہیں ملی، بدر و حنین کے غزوے سے نہیں ملی، یہ 9 مرتبہ جو بشارت ملی زبان رسالت سے جنت کی بشارت ملی یہ کسی کو نہیں ملی، اور یہ جنت کی جو بشارت ملی چلہ کاٹنے پہ نہیں ملی، کوئی تلوار اٹھا کر لڑنے پہ نہیں ملی، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پہ نہیں ملی، بدر و حنین کے غزوے سے نہیں ملی، یہ 9 مرتبہ جو بشارت ملی تو ہر دفعہ ثناخوانی مصطفیٰ پر بشارت ملی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کے رد ہونے کا خطرہ ہے، عین ممکن ہے کوئی میدان میں کٹ کر ٹکڑے ہو جائے مگر شہید نہ ہو۔ امام بخاری نے بات باندھا کہ لا یقال فلان شہید، قطعی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شہید ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اور وہ ٹکڑے ہونے والے کے درمیان معاملہ ہے، پتہ نہیں کسی حاجی کا حج قبول ہو یا نہ ہو، کسی نمازی کی نماز قبول ہو یا نہ ہو، تو ہر عمل کے قبول اور عدم قبول کا امکان ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ حضور کی ثناخوانی وہ عمل ہے کہ جو رب کبھی رد کرتا ہی نہیں، اور ہر ثناخوانی پہ حضرت حسان کو جو بشارت ہوئی یہ دلیل ہے کہ حضور کی جو بھی ثناخوانی کرتا ہے رب اسے قبول کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، اس سے بھی بڑی بات عرض کرتا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حضور نے فرمایا کہ کعب ابن زہیر اگرچہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹا ہوا ہو تو اسے قتل کر دو، کیونکہ اس نے حضور کی جتنی گستاخیوں میں کلام اس نے لکھا تھا مکے میں کسی نے نہیں لکھا تھا، انتہائی اسلام کا دشمن تھا۔ فرمایا فقتلوہ، اسے قتل کر دو اگرچہ غلاف کعبہ میں ہی لپٹا ہوا، اس کو پتہ چل گیا، وہ بھاگ گیا، تقریباً 2.5 سال وہ روپوش رہا، اور روپوش رہا عرب کی ریت زاروں میں، صحراؤں میں، کہ کوئی مجھے پکڑ نہ لے، کیونکہ اس کے قتل کا حضور حکم دیں تو صحابہ کی تلواریں اسے چھوڑے۔ 2.5 سال کے بعد اسلام کی محبت اس کے دل میں اتر گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہو تو جہاں چاہے دے دیتا۔ اس نے کہا اسلام سچا مذہب ہے، لیکن مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ میں مدینہ میں جاؤں کیسے؟ میرے قتل کا تو حضور نے حکم دے دیا، اور وہ حکم سننے والے 1,10,000 صحابہ تھے جنہوں نے حجۃ الوداع پر یہ حضور کا فرمان سنا تھا، ہر ایک اس کے قتل کے اندر پیاسا تھا کہ میں حضور کے حکم کو مانوں۔ تو یہ کوئی آسان معاملہ تھا کہ وہ مدینہ میں داخل ہو؟ اسے پتا تھا کہ داخل ہوتے ہی وہ سب مجھے پہچانتے ہیں، جو مکے میں ہجرت کر کے مدینہ گئے وہ سب اس کے ساتھ بچپن میں کھیلتے رہے تھے، کہ یہ تو میری گردن اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو سوچ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر صدیق بڑا رحم دل ہے، تو میں اس کے دروازے پہ جاتا ہوں، شاید مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ تو سرکار نے فرمایا تھا نا ممبر پہ کھڑے ہو کر
کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ قیامت تک میری پوری امت پر سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہے۔ اور اس کی دلیل یہ، وہ نصف شب کے بعد حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نکلے۔ آپ نے فرمایا کعب ابن زہیر وہ کس نیت سے آئے؟ اس نے کہا وہی بدبخت ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے ٹکڑے صحابہ کر دیں گے، آپ کے دروازے پہ حاضر ہوا ہوں، اگر مجھے پناہ دے کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے پناہ دیتا ہوں، یہ میری چادر اپنے اوپر لپیٹ لو تاکہ کوئی تجھے پہچان نہ سکے، میرے ساتھ مسجد نبی میں تجھے لے جاؤں گا، اور جب فجر کی نماز ہو جائے تو پھر حضور کے سامنے ہو جانا، وہاں تک لے جانا میرا کام ہے، اس کے بعد اللہ اور اس کا رسول جانے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، فجر کی نماز ہوئی، صدیق اکبر نے ساتھ کھڑا کیا، جیسے نماز پوری ہوئی اس نے اوڑا ہوا تھا چادر، کوئی نہ پہچان سکا، سرکار کے سامنے جا کر جب چہرہ ہٹایا تو حضور نے پہچان لیا۔ فرمایا کعب ابن زہیر ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وہی ہوں بدبخت، پوری زندگی آپ کی گستاخیاں کی ہیں، کیا میری بخشش بھی ممکن ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایک زمانہ تھا کہ روئے زمین پہ آپ سے زیادہ مجھے کوئی ناپسندیدہ نہیں تھا، اور آج ایسی صبح ہے کہ کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی مجھے محبوب نہیں ہے، تو کیا مجھے اجازت ہے یا رسول اللہ کہ جو میں نے گستاخیاں کی ہیں ان کی میں تلافی کروں، کہ آپ کی شان میں کچھ عرض کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ضرور کہو۔ تو یہ وہی مجلس تھی مسجد نبوی میں جو آج آپ لگا کر بیٹھے ہیں اور جس کی ملا دلیلیں پوچھتا پھر رہا، اسے حدیثوں کا پتہ ہو تو اسے پتہ چلے۔ کہنے لگا کہ میلاد کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا بے وقوف، جسے ذکر مصطفیٰ کی دلیل نہیں ملی اس کو اور کیا دلیل ملے گی؟ کہ خدا کے محبوب کے ذکر، خدا کے محبوب کے غلاموں کا ذکر، وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، میں نے حدیثیں پڑھائی ہیں کہ اللہ ولی کا نام لے کر سارے فرشتوں کو جلسے میں اکٹھا کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ ہے میرے بندے کی شان، اور جس محبوب کے غلاموں کے لیے اللہ عرش پہ جلسہ کرے اور فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرے تو زمین پر جو اس محبوب کا ذکر کریں گے وہ رب کو کتنے پیارے ہوں گے۔ تو نور بشر کے مسئلے چھیڑنے والے، ان کو کیا خبر کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ابھی پچھلے دنوں شاید میں یہاں آیا تھا تو اس پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک عربی کا طالب علم ہوں، اگرچہ مجھے پیر سیال نے کتابیں پڑھانے پہ لگا دیا ہے مگر میں ایک طالب علم ہوں، تو میں نے کافی صحابہ کرام کے قصیدوں سے مجھے محبت ہے، میں نے پڑھے ہیں، مجھے یاد بھی ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی مجھے حسان ابن ثابت سے لے کر کعب ابن زہیر، کعب ابن مالک، خلفائے راشدین سب نے حضور کی شان میں قصیدے لکھے ہیں، کہیں دکھا دے کہ کسی صحابی نے حضور کو ماذ بشر کہا ہو، اور میں کئی اشعار دکھا سکتا ہوں جس میں صحابہ نے حضور کو سر سے پاؤں تک مجسم نور کا۔
جو پہلا شعر اس کا میں پیش کرتا ہوں کعب ابن زہیر کا. سرکار کی موجودگی میں کوئی کہے اور حضور اس پہ خوش ہوں تو اس کے بھی سنت ہونے پہ کسی کو شک ہو سکتا ہے، اگرچہ اسے حدیث تقریری کہا گیا ہے، سنت تقریری کہا گیا. لیکن مسجد میں بات ہو، حضور کی موجودگی میں ہو، حضور اس کو پسند کریں تو اس بات کی حقانیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو پہلا شعر ہی اس کا یہ تھا کہ ان النبی لنور یستدعا بہ وصارم من سیوف اللہ مسلول، کہ یہ نبی سر سے پاؤں تک مجسم نور ہے. ان النبی لنور یستدعا بہ، یہ ایسا مجسم نور ہے کہ تمام جہانوں کو جتنی روشنی مل رہی ہے اس نبی کے وجود سے مل رہی ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. ایک شخص کفر میں لت پت ہے اور اچانک اس کی معرفت کا یہ عالم ہو گیا کہ اس نے حضور کی ایسی معرفت حاصل کی ہے، نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی مولوی اس کے سامنے آیا ہے، نہ کسی دارالعلوم میں وہ گیا، کفر سے نکل کر حضور کے پاس آ رہا ہے اور اتنا عارف ہو گیا ہے حضور کی شان کا کہ صرف یہی نہیں کہتا کہ یہ مجسم نور ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات میں جتنا نور ہے وہ اس محبوب کے وجود سے ہے. یہ کیسے معرفت حاصل ہوگی؟ تو یہ بات بڑی علمی ہے، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ کائنات میں، کائنات اور عالمین میں رب کی معرفت کی کوئی ایسی دلیل نہیں جو چہرہ مصطفیٰ رب کی معرفت کی دلیل ہے. جس نے حضور کے چہرے کی زیارت کی تمام پردے اٹھ گئے. جو ولی بڑی محنت مجاہدے اور روحانی صفائی کے بعد اپنی انتہا کو ٹچ کرتا، جو ولی کی انتہا ہوتی ہے وہ اس صحابی کی ابتدا ہوتی ہے جس نے ایک لمحہ کے لیے آنکھ سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. کیونکہ حضور کا چہرہ وہ ہے، آئینہ ہے کہ جس میں ذات باری تعالیٰ کا جلال و جمال دونوں نظر آ جاتا. اس لیے جس صحابی نے حضور کی زیارت کی اسے کہیں پڑھنے